وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 11 سے 21، درس نمبر 1591۔ آج کا موضوع کیا ہمارا واسطہ بے حیا قوم کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه
لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امیم ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 11۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ تم میں سے جو لوگ جنہوں نے جھوٹ گڑا ہے، جاؤ گھڑ لائے ہیں جھوٹ، عصبۃ منکم وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شر لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، جس نے بھی اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ تم نے جب یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے سے نیک گمان کیا ہوتا، وقالو، اور کہا ہوتا، کیوں نہ کہہ دیا، ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہ یہ لوگ کیوں نہ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ذرا غور تو کرو کہ اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب کہ تمہاری زبان ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے وہ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات تھی۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم یہ کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتی بات کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ،
یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تو تم آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ یحبون، جو چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے درمیان، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ تو اب یہ بریکٹ میں ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ سامعین اکرام، ایک اور آیت پڑھ لوں تو وہ یہ ایک گلدستہ سا ہو جائے گا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ بے حیائی اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تقریباً 10 آیات میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان آیات کا، تو وہ بھی اس کو جانے بغیر ان آیات کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، آپ کو میں نے کہا تھا یہ صورت ہے مدنی، جنگ احزاب کے بعد، اور جنگ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے 10,000 کا لشکر آ گیا تھا، اور مسائل جو تھے اس وقت بڑے گھمبیر تھے۔ تمام یعنی مشرکین عرب نے اکٹھے ہو کے حملہ کر دیا تھا، لیکن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی نصرت سے 1 مہینے کے محاصرے کے بعد وہ لوگ ناکام لوٹ گئے۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ اس کے بعد یہ لوگ یعنی کافر اور مشرک ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ یہ ایک مختصر میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، یعنی یہ ہم پر نہیں آ سکیں گے، اب ہم ان پہ جائیں گے۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہ واقعہ ہے غزوہ، اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو مستلق، اس کا ایک واقعہ ہے۔ مستلق کا قبیلہ یہ مکے سے قریب اور مدینے سے دور یعنی دور ایک قبیلہ تھا بنی مستلق۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ آتے، حضور نے اپنے قول کے مطابق ان پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا، گئے اور وہاں ان کی خبر لی، ان پر حملہ کیا اور ان کو زیر کر لیا۔ جو بھی تفصیلات ہیں وہ تاریخ میں ہیں۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ غزوے پہ جاتے تو قرآن اندازی کرتے اور اپنے ساتھ امہات المؤمنین سے ایک کا انتخاب کرتے. تو قرآ میں حضرت عائشہ کا نام آیا، وہ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. جہاں باقی لوگ تھے وہاں منافقین مدینہ بھی تھے، جن کا سرخیل جو تھا منافقوں کا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی موجود تھا. اس کی تاریخی تفصیلات کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ اسلام میں موجود ہیں. زیادہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، لیکن جو آیات سے متعلق باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو واپسی پر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باہر تشریف لے گئیں، یعنی قضاء حاجت کے لیے، اور ان کا ایک ہار بھی کہیں رہ گیا تھا. تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، میں زیادہ اس کی بات نہیں کر رہا. تو وہ چلی گئیں، لیکن جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا چکا تھا اور کوئی سواری نہیں تھی، وہ تو یعنی سنسان جگہ تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اب وہاں مطلب حضرت عائشہ کا اتنا وزن تو نہیں تھا جو ان کی سواری تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہیں اس کے اندر، لیکن وہ تو پردے میں تھی نا. تو وہ اس یقین کے ساتھ کہ حضرت عائشہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ چلے گئے، لیکن وہاں جب پہنچے تو وہ نہیں تھے. بہرحال تو وہ وہیں پر بیٹھ گئیں اور سو گئیں. ظاہر ہے کہ دیر ہو گئی، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں، سو گئیں. اتنے میں ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے تو وہ پہنچے، تو حضرت عائشہ کو یعنی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے بولے ان کو جگانے کے لیے. وہ جاگ گئیں. خیر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا اونٹ لا کے کھڑا کیا، وہ بٹھایا اس کو، اس میں وہ بیٹھ گئیں اور ہم چل دیے مدینے کی طرف. یہ واقعہ ہوا. اب جب یہ مدینے پہنچے، ظاہر ہے وہ قافلہ تو وہاں پہنچ چکا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک صحابی اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ. تو منافقین مدینہ نے ان کے ہاتھ میں ایک موقع آ گیا اور انہوں نے بہتان لگایا حضرت عائشہ پہ کہ یہ ایک غیر مرد کے ساتھ کا وہ. زیادہ دیکھیں میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، معاملہ اللہ کے رسول اور ہماری ماں کا ہے، تو زیادہ میں اس میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اشارات سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا. تو انہوں نے بہتان لگا دیا. اب یہ بہتان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے تھی. حضور نے جب یہ سنا تو فوری رد عمل نہیں دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں آئی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنا کسی اللہ تعالیٰ کی بات کے بات نہیں کرتے تھے. تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، دیکھیں وہ تو سرکار مدینہ جو تھے وہ تو اللہ کا بہت خیال اور ادب رکھتے تھے. تو بات چونکہ مجمل تھی، اللہ کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی. اس میں تقریباً 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینہ اس میں گزر گیا، اللہ کی طرف سے بھی کوئی تفصیل نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا، اور وقت گزرتا گیا اور یہ خبر کان در کان پھیلتی رہی. اور اس میں زیادہ تو یعنی ایک ٹولہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آیت نمبر 11 میں کہ یہ ایک ٹولہ تھا. یہ تقریباً 7 لوگ تھے، تفصیل کتابوں میں موجود ہے. سرغنہ ان کا عبداللہ ابن ابی تھا. اس میں بعض جو تھے مخلص مومن، مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر کے ایک رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، مستح ان کا نام تھا، وہ بھی ان میں شریک ہو گیا. تو بہرحال دیکھیں پھر یہ کان در کان بات پھیلتی گئی اور عام ہو گئی. تو
اب ظاہر ہے دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں ایک معاشرہ بن رہا تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے، اور ابھی تو یعنی دور رسالت ظاہر ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد، یعنی 5 میں غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد یہ تو یعنی زیادہ زمانہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور احکامات اس کی ضرورت تھی، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات پیش آتے اور پھر اس کے مطابق احکامات آتے. بہرحال تو یہ واقعہ تھا. مسلمانوں نے بھی یعنی ایک بات سنی اور وہ دوسرے کو پہنچا دی. ایک یہ رویہ مناسب نہیں تھا. یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، تم جو بات سنو، اس میں کافی مطلب وہ ہمارے لیے اسباق ہیں. جھوٹی بات یعنی کوئی بھی بات سنو تو بلا تحقیق جو ہے دوسرے تک مت پہنچاؤ. ایک سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان ينقل بكل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو بات سنے دوسرے کو بلا تحقیق آگے پہنچا دے. یہ شخص جھوٹا ہے. تو اصول دین مرتب ہو رہے تھے، معاشرہ بن رہا تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے، یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں امتحان تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی 30 دنوں بعد جو ہے پھر یہ آیات نازل کی کہ یعنی حضرت عائشہ کی صفائی میں کہ یہ جھوٹ ہے. بالافک ان الذین جاؤ بالافک، یہ جھوٹ کا بہتان انہوں نے گھڑا. عصبۃ منکم، یہ تم میں سے تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. ظاہر ہے منافقین تھے، میں نے آپ کو کہا کہ کچھ اس میں مخلص بھی تھے، اور عام مطلب یہ ہے بات. یعنی اس میں دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے. اس میں تو اب دیکھیں ہم اپنے لیے بھی سبق دیکھیں گے نا. ہمارے لیے تو بہت بڑا سبق ہے. ہم سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور دیکھیں ہماری مجلس ہے تو ہمارا حال تو بہت ہی برا ہے. غیبتیں اور بہتان عام ہمارا رویہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بے حیائی نہیں پھیلانی چاہیے یہاں پہ. اور اگر کوئی بے حیائی پھیلاتا ہے تو وہ بہت بڑی برائی کا مرتکب ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، آیت نمبر 19 میں ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی، مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے عذاب ہے. تو آج کل دیکھیں میں آپ سے مختصر بات کر رہا ہوں اس تمام واقعے پہ. جستہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اپنے لیے اس میں ہم سبق ڈھونڈیں. آج یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو رواں دواں ہے اس معاشرے میں. آپ کو معلوم ہے زیادہ گندگی میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن ایک بے حیائی کا سیلاب ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. ایک تو ہمارا یہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے اشتہاروں کے ذریعے. اور خواتین اینکر ہیں، ان کے مضامین جو بھی ٹاپکس ہیں یہ سارے بے حیائی پر مشتمل ہیں. اس میں کام کی کوئی بات نہیں ہے. جو میڈیا آج کل کر رہا ہے اس میں کام کی کوئی بات نہیں ہے. خبر سنی سنائی خبریں بیان فرما رہے یہ میڈیا. اکثر اس میں سے جھوٹ ہوتی ہیں، نہیں بھی، لیکن جو یہ واقعہ ہوتا ہے فوراً بیان ہو جاتا ہے. فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ ہوا وہ ہوا. یہ تو آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. میں زیادہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا کیونکہ یہ سارا معاشرہ ایک بے ہنگم معاشرہ ہے اور بے حیا معاشرہ ہے. اس کے متعلق میں بات نہیں کروں گا. اور یہ تو گمراہ معاشرہ ہے، بے خبر ہے، جاہل ہے، سویا ہوا ہے اور غافل ہے. لیکن یہ معاملات ایک مومن معاشرے میں پیش آئے. ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے
وہ اس پر تبصرے ہونے لگے، سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاوا ملتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے احکامات نازل کیے کہ تم بے حیائی کو مت پھیلائے کرو۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا لولا اذ سمعتموہ۔ بہرحال میں انشاءاللہ دوبارہ بھی یہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف امی عائشہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے تمام معاشرے کی ایسی بات ہے۔ ہم بے حیا لوگ ہیں، بے حیائی چاہتے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، اس پر ہم راضی ہیں، مزید بے حیائی کا ہمارا مطالبہ ہے۔ اور اسلامی اقدار کا، ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے اسلامی اقدار کا ہمارے ہاں کوئی پاس نہیں۔ ہر شخص بے ادب ہے، بے ہنگم ہے، اور بے شرمی، بے حیائی آج اس معاشرے کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج اگر کوئی بے حیائی پھیلا رہا ہے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اور پھر یہ سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے رابطہ کرو۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں آیت نمبر 21 کی طرف کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ یہاں پہ میں رک کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان یہ بالکل شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ شیطان کا دیکھیں، شیطان کا عمل کیا ہے؟ نافرمانی اور تکبر اور گمراہی۔ ہم لوگ متکبر ہیں، ہم لوگ گمراہ ہیں، اور ہم لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ یہ حالت ہمیں قبول ہے، یہ حالت ہمیں قبول ہے۔ تو انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ شیطان جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بے حیائی کے وہ وسیع معنی آپ لیں جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے وجود کا احساس نہ کرنا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ بے حیائی ہے اور برائی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو مومن ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر پاک کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں 21 نمبر آیت میں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ اپنا تزکیہ کروا سکتے ہیں کسی مزکی سے، لیکن اگر آپ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے نہ امیدوار ہیں اور نہ وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تزکیہ کرتا ہے اللہ۔ مزکی جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بل اللہ ولکن اللہ یزکی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ جو خود چاہے، اور اس کے پھر تقاضے ہیں اور طریقہ کار ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور
پھر انشاءاللہ بات آگے آئے گی. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آخری چند آیات کی میں تلاوت کر دیتا ہوں. آخری آیت کی، کیونکہ مضمون زیادہ ہے اور پھر آپ کو تلاوت میں بھی سارا مضمون سن لیں گے. تبرک کے لیے میں 21 نمبر آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم